ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ. اور نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا امام المجاہدین وعلى آلك واصحابك يا قائد الغر المحجلین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان ذی قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محکمہ اوقاف پنجاب کی اور دربار شریف کی تمام انتظامیہ کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جب بھی مشاہیر اسلام محسنین اسلام کے مخصوص ایام آئیں وہ خلفائے راشدین کے ہوں ازواج المطہرات کے ہوں اولیاء اعظام کے ہوں تو ان کی مناسبت سے خاص طور پر ان کے افکار ان کی خدمات ان کی شخصیت اور ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم خاص طور پر کانفرنس کے عنوان سے پروگرام منعقد کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے اس دربار گوہر بار سے جس ہستی کی شان کے لیے اور جس ہستی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور جن کی وہ خاص پہچان کہ جو انہیں نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ سے ممتاز اور جدا کرتی ہے، ہم ان کے القابات کے لیے ان کی تعریفات کے لیے ان کی خدمات کے لیے ان کی شخصیت کے تعارف کے لیے الفاظ کے جس گلدستے سے جس خوبصورت لفظ کا بھی انتخاب کریں وہ کم ہے. وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ امیر المومنین بھی ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بھی ہیں،
وہ نبی پاک علیہ السلام کے خدمت گزار بھی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے عاشق بھی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے جانثار بھی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے امین بھی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے امان بھی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے معین بھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے لڑکپن کے ساتھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی جوانی کے ساتھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے گھر کے ساتھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر کے ساتھی ہیں، وہ مکے کے ساتھی ہیں، وہ مدینے کے ساتھی ہیں، وہ سفر کے ساتھی ہیں، وہ حضر کے ساتھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے گھر کے ساتھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے قبر کے ساتھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی اس دنیا کے ساتھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے حشر کے ساتھی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں بھی ساتھ تھے، وہ جوانی میں بھی ساتھ تھے، وہ لڑکپن میں بھی ساتھ تھے، وہ حضور کے وصال سے پہلے بھی حضور کے ساتھ تھے، وہ غار میں بھی حضور کے ساتھ تھے، وہ مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، وہ حشر میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، وہ قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، وہ حوض کوثر پہ بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، وہ جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، وہ جہاں نبی کی ذات ہوگی وہاں صدیق کی ذات ہوگی۔ آپ کی شخصیت کے ڈھیروں پہلو ہیں، اور میں اپنی گفتگو اور خطاب میں اس کو آپ کی نظر کرتا رہوں گا، اور میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر کیو ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ بات جو ہزاروں تک جانی تھی وہ ان کے ذریعے سے لاکھوں تک چلی جاتی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مستورات خاص طور پر جمعے کے دن کی ان کی جو مشغولیت ہے، ہم ان سے دعاؤں کے طلبگار بھی رہتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نوکری اور خدمت کو سلامت رکھے۔ میں چھانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نامی عبداللہ، لقب صدیق، لقب عتیق، کنیت ابو بکر، نبی پاک علیہ السلام کے 8ویں سلسلے میں نسب میں بھی مرہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل کر مل جاتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، تجارتی سفر پہ، تو میں رستے میں ایک جگہ پر رکا تو مجھے ایک عیسائی راہب پادری، اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر میرے قریب آ گیا اور مجھ سے آ کر پوچھتا ہے کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا تیرا خاندان کون سا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں خاندان ہے۔ فرمایا مجھے یہ بتا کہ وہاں اس مکے کی سرزمین پر کوئی شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو؟ آپ نے سوچ کر کہا کہ نہیں، ابھی تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اعلان کیا ہو۔ اس نے کہا دیکھ میری بات غور سے سن، میری مقدس کتاب یہ کہہ رہی ہے، اس پر تبصرہ پھر کروں گا، میری مقدس کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جس علاقے، جس قبیلے، جس جگہ کا تو رہنے والا ہے، وہاں سے اللہ کے ایک آخری پیغمبر کا ظہور ہونا ہے، اور تیرے لیے خوشخبری اور بشارت یہ ہے، ذرا دھیان رکھنا ہے اس بات کا، کہ اس نبی کی سنگت کے لیے، اس نبی کی صحبت کے لیے، اس نبی کی خدمت کے لیے اس سرزمین سے جس پہلے شخص کا انتخاب ہونا ہے وہ تیرا نام ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے ہمیشہ دل میں رکھی اور میں اس تلاش میں رہا، میرے دماغ میں یہ بات رہی۔ اگلی بات محبت کی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے واپس آ کر سوچنا شروع کر دیا کہ یار میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے خاندان میں غور کیا، ادھر ادھر دائیں بائیں ساری جگہ قبیلوں میں غور کیا، پھر میری نظر میرے اپنے دوست پر پڑی، پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی، میں نے اپنے کس دوست پر پڑی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام سے دوستی ہوئی، محبت ہوئی۔ اب جملہ آپ کو دے رہا ہوں، 18 سال کی عمر میں دوستی ہوئی، 40 سال کی عمر میں یہ دوستی، اس سے پہلے
محبت میں تبدیل ہوئی. جب 40 سال میں اعلان نبوت ہو کر ایمان لیا پھر عشق میں بدل گئی, اور ایسے عشق میں بدلی کہ پھر باقی پوری کی پوری زندگی اس نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں, اس نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے میں, اور پھر مرتے دم تک, زندگی کے آخری سانس تک. ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں, دنیا نے بڑی بڑی دوستی کی مثالیں دی ہوں گی, محبت کی بڑی بڑی مثالیں دی ہوں گی, وفا کی بڑی بڑی مثالیں دی ہوں گی, مثالوں کے لیے بڑے بڑے الفاظ کا انتخاب کیا ہوگا, لیکن مجھے کہنے دیجیے اس کائنات ارضی و سماوی میں محبت کی, وفا کی, دوستی کی جو مثال صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ رقم کر دی ہے, کائنات میں نہ اس سے پہلے کو پیش کر سکا ہے, نہ کائنات میں اس کے بعد کو پیش کر سکے گا. حضور علیہ السلام پر آپ فرماتے پھر میں نے دھیان دینا شروع کر دیا تو میری نظر محمد پہ پڑی, میرے دل نے یہ گواہی دے دی, میرے دل نے یہ گواہی دے دی کہ راہب نے مجھے جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نبوت کا اظہار اور اعلان کرے گا, فرماتے میں نے دل میں یہ بات رکھ لی کہ مکے کی سرزمین پر میں جن جن کو جانتا ہوں اگر آگے چل کر نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو صرف محمد کی ذات ہے. پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا. اور میں نے کہا تھا نا کہ وہ روایت بیان کرتے ہوئے یہاں پر بات ایک آپ کو کروں گا. آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے راہب اور پادری نے یہ کہا کہ میری مقدس کتاب یہ کہتی ہے. کیا مطلب, کیا سمجھے؟ پتہ تو یہ چلتا ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی پاک علیہ السلام کا نام, حضور کی شان, حضور کی نبوت کی علامات, حضور علیہ السلام کے حوالے سے ساری چیزیں موجود تھیں صحیح, حضور کے یاروں کی باتیں بھی پہلی کتابوں میں موجود تھیں, حضور کے خلفاء کے نام بھی موجود تھے. بلکہ میں اگر کوتاہی نہیں کر رہا تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بات ایک جگہ میں نے بڑے وثوق سے سنی, میرے علم میں آئی کہ پہلی کتابوں میں ان کے صرف نام ہی نہیں تھے بلکہ ان کی شبیہ اور ان کے تمام علامات بھی موجود تھے. کیا مطلب, میں آپ کو سمجھا دوں. اگر اس کتاب میں یہ موجود تھا کہ مدینے والے کا مکھڑا کیسا ہوگا, آج تو میرا خیال ہے میں خطبے میں جی میں تو چارج کر دینا نا, شاید میں تو چارج نہیں کیتا ہیں, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ جی. جیسے تورات میں مدینے والے کے مکھڑے کا نقشہ موجود تھا, مجھے کہنے دیجئے اس کتاب میں یہ بھی موجود تھا کہ صدیق کا مکھڑا کیسا ہوگا, اس میں یہ بھی موجود تھا عمر کا چہرہ کیسا ہوگا, اس میں یہ بھی موجود تھا کہ عثمان غنی کا نقشہ کیسا ہوگا, اس میں یہ بھی موجود تھا علی المرتضیٰ کا مکھڑا کیسا ہوگا. یہ محبت کی باتیں آگے میں اسی انداز کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑھاتا رہوں گا اور آگے یہ بات چلتی رہے گی. تلاوت قرآن پاک ہو چکی خطبہ میں, اور اب میں جس دوست کو, جس ہستی کو آپ کے سامنے نعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بلانے لگا ہوں, مجھے جب سے ان کا نام پتہ چلا نا میرے اندر ویسی عجیب سی حرارت ہو رہی تھی. کیا نام بتایا؟ ان کا نام ہے طارق ممتاز قادری. آپ بڑے ڈھلے بولے ہو تسی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی مدد کی سعادت حاصل کریں. تمامی عوام محبت و عقیدت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. ادب تو یہ ہے ادب تو یہ ہے جہاں بھی آقا کا نام آ جائے سب زبانوں پہ درود و سلام آ جائے.
مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ہاں پتہ اپنو حالاں دا پتہ اپنو حالاں دا اسا مندیاں نوں گل لانا اے کم لج پالا دا مندیاں نوں گل لانا اے کم لج پالا دا مندیاں نوں گل لانا اے کم لج پالاں دا تیبہ والمو مایا ذرا سینے دا زور لا کے کہنا سبحان اللہ تیبہ والمو مایا ایک سوڑا تیبہ والمو مایا ایک سوڑا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سوڑا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا آئیے خوبصورت کلام ہے ہو سکے تو مل کے سارے احباب میرے ساتھ پڑھیں اور جہاں تک میری الحمدللہ کیو ٹی وی کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے سبھی احباب پڑھیں ہو سکتا ہے اس پاک بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور ہم کسی کے ایک لفظ منہ سے نکلے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے مل کے پڑھنا ہے ہاں آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں میرے مولا اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کہیں دھن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کبھی میں بھی کہوں گا یا مولا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کہیں دھن ہے مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تساں تے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا تساں تے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس آخر پہ سبھی پڑھیں اب تو بس کہیں دھن ہے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمت
نعمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ، سرکار کی گلی میں اب تو بس ایک ہی دن ہے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں چار چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ویسے تو بہت ساری چیزوں سے پیار کرتا ہے، لیکن ان میں چار چیزیں وہ ہیں جن سے ہر انسان بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں وہ رہا، اس کا بچپن، جوانی گزری، شادی ہوئی، بیوی بچے، گھر بار، اس نے وہ گھر محنت سے بنایا، اور اگر وہ اس کو اپنے ماں باپ، دادا کی طرف سے وراثت میں آ رہا ہو تو پھر اس سے اور زیادہ اس کی اٹیچمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی محبت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اندرون لوہاری، اندرون لاہور دے بے شمار خاندان ایسے ہیں، ڈیفنس میں پتہ نہیں کہاں کہاں بڑی بڑی کوٹھیاں ویلے بنا لیے، لیکن لوہاری والا 2 مرلے تک گھر ہوں بھی نہیں بیچ دے۔ ہاں جی، وہ ابھی بھی رکھا ہوا انہوں نے۔ فطرتی بات ہے، انسان کی نیچر میں۔ ساڑھے تو وڈ کے سمجھ آ گئی، شہرداری میں ساری سہولتیں، علاج، ہر کچھ موجود ہے، وہ پنڈوں نکلتے ہی نہیں، کہتے ایسا اتنا ہی رہنا۔ ہاں جی، انسان کو اپنے گھر بار سے، اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے فطرتی محبت ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان کو اپنی اولاد سے فطرتی بہت محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے، اس نے ان پر محنت کی ہوتی ہے، اس کا نام ان سے باقی رہنا ہوتا ہے، وہ اس کی ساری چیزوں کے وارث، اس کے نام نشان کے۔ فطرتی طور پر اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تیسری چیز، انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس نے محنت سے کمایا ہوتا ہے، مشکل حالات کے لیے رکھا بھی ہوتا ہے، وہی اس کے بہت ساری چیزوں کو کنفرم کرتا ہے، اس کے سٹیٹس کو، اس کی بہت ساری چیزوں کو، ضروریات وہ اس سے پوری کرتا ہے۔ انسان کو اپنے گھر بار سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب ان ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے نا، چوائس دی جائے، بندہ ایک سٹیج پہ آ کے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتا ہے، اولاد بھی چھوڑ دیتا ہے، مال بھی چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے انسان سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنی جان کے لیے قربان کر دیتا ہے اور اپنی جان کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوبارہ سنیں، 4 چیزیں قرآن نے اگرچہ زیادہ گنوائی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ قرآن نے سارا بتایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے وہ گنوائی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن میں نے خاص 4 چیزیں چنی ہیں۔ اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اور اپنی، زور سے بولیں، اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کی محبت کو چیک کرنا ہو، محبت کو چیک کرنا ہو کہ اس کو کس چیز سے محبت ہے، کس چیز سے محبت ہے، اگر یہ سمجھنا ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس نے اپنے محبوب کے لیے وطن چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر محبوب کے لیے گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محبوب سے سچا پیار نہیں ہے، اپنے گھر بار سے سچا پیار ہے نا؟ اگر اولاد کی باری آ جائے، اولاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو سمجھا جائے گا کہ اس کو محبوب سے سچا پیار نہیں ہے، اپنی اولاد سے پیار ہے۔ اگر مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے محبوب کے لیے، تو سمجھا جائے گا کہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کو اپنے مال سے محبت زیادہ ہے، اپنے محبوب سے محبت کے دعوے میں یہ جھوٹا ہے۔ اور اگر جان کی باری آ جائے اور بندہ سب کو سمیٹ کر بیٹھ جائے اور جان کی طرف آنچ بھی نہ آنے دے، پھر تو اس کی محبت کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب نتیجہ سنیں، آئیے ذرا جائزہ لیں صدیق کی محبت حضور سے کتنی ہے۔ دنیا کی ترجیحات ہیں نا، پرائورٹیز ہیں، جن سے انسان کو پرکھا جاتا ہے، جن سے انسان کو دیکھا جاتا ہے، جن سے انسان کو چیک کیا جاتا ہے۔ تربیتی بات ہے نا، سوچنے سمجھنے کی۔ آج کا انسان اگر اپنے رب کے لیے اپنی نیند چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنا مال قربان کرنے کو تیار نہیں، اپنا وقت دینے کو رب کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر انجام اسے خود سوچ لینا چاہیے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات یہاں رک کر کہہ دوں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنے محل میں بادشاہ وقت تھے، سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو آپ کو محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی بندہ ہے۔ آہٹ سنائی دی کہ چھت کے اوپر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، آواز ہے کسی کے چلنے کی۔ خادم کو بلایا، ظاہر ہے بادشاہ وقت کے آرام میں خلل کی بات تھی، فرمایا بھائی اوپر کوئی ہے، پتہ کر کون ہے، شاہی محل اور شاہی کمرے کے اوپر کون ہے۔ اور جا کر دیکھا تو بابا جی تھے، اور حضور فیض عالم نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ بلوایا گیا، فرمایا بابا تو اس ویلے کی کر رہے ہوتے چھاتے، تینوں پتہ نہیں بادشاہ دے آرام دا ٹائم ہے، کیوں بے آرام کر رہا ہے؟ بابا جی نے کہا جی میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں، پنجابی اپنے اونٹ ڈھونڈدا پیا۔ کہاں پہ؟ بادشاہ کے محل میں، شاہی آرام خانے اور اس کے خصوصی کمرے کی چھت پر۔ کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ بادشاہ کا محل ہے، شاہی کمرہ ہے، اس کی چھت پر تیرے اونٹ کہاں سے؟ اونٹ تجھے یہاں سے تو نہیں ملیں گے، تجھے تیرے اونٹ شاہی محل سے، تجھے تیرے اونٹ شاہی محل سے، تجھے تیرے اونٹ شاہی محل سے۔ انہوں نے فرمایا اگر شاہی محل سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو مخمل کے بستر پہ سونے سے رب بھی نہیں ملتا۔ مخمل کے بستر پہ سونے سے رب بھی نہیں ملتا، اس کے لیے بھی یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ واپس پلٹیے صدیق کی حضور علیہ السلام سے محبت کو سمجھانے لگا ہوں۔ جو اپنا جان مال اولاد گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ اب آئیے ذرا اس پیمانے پر، ان پیرامیٹرز پر ذرا صدیق کو ایک نظر کے لیے دیکھ لیں۔ توجہ ہے جناب کی؟ گھر بار کی باری آئی، گھر بار کو چھوڑنے کی باری آئی، حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی صحابہ کو کہ تم جس کو موقع مل رہا ہے مکے کو چھوڑے مدینے چلا جائے۔ جناب صدیق اکبر خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی چلا جاؤں، حالات دگرگوں ہیں، بڑے مشکل ترین ہیں۔ تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں سب کو چھوڑ کر۔ حضور نے فرمایا ابھی ٹھہر جا، سب کو اجازت ہوگی کہ چلے جاؤ اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ۔ فرمانے لگے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھہرنے کا حکم آپ کا ہے یا رب کا ہے؟ یہ جو ابھی ٹھہرنے کا حکم مل رہا ہے کہ صدیق تو ابھی ٹھہر جا، یہ حکم آپ کا ہے یا آپ کے رب کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے رب کا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت دل میں سوچ لیا کہ نبی پاک علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ
کہ مجھے ابھی جانے کا حکم نہیں ملا ہے، صدیق تو ٹھہر جا۔ فرمانے لگے میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے اس ہجرت کے سفر میں خدمت کے لیے مجھے چن لیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب اپنا سب کچھ گھر مار یہ وطن سارا کچھ چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر، اور اگلی بات آپ کو بڑی لطف بھری بتاؤں، جب سے نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو یہ فرمایا کہ ٹھہر جا، آپ مکے کے شہر سے باہر نہیں نکلے، مکہ شہر سے باہر نہیں نکلے، ہر وقت وہاں موجود رہے، ہر وقت وہاں موجود رہے، تاکہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ اور حکم ہو تو مجھے آنے میں دیر نہ لگے۔ نمبر 2، گھر بار چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا کہ نبی پاک علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالے، حضور نے گھر کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی بھی اس ٹائم پہ تشریف نہیں لائے تھے۔ صدیق اکبر لپک کر آگے بڑھے، دروازہ کھولا، اندر تشریف لائے، پوچھا حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے اور تو میرے ساتھ چلے گا۔ یہ الفاظ بڑے چھوٹے سے، بڑے مختصر سے، اور میں شاید ان الفاظ کے اندر شاید آپ کو میں اس کا اظہار نہ کر پاؤں کہ جب صدیق نے یہ سنا ہوگا، جب صدیق نے یہ سنا ہوگا کہ مجھے اجازت بھی مل گئی ہے اور نبی پاک چل کر میرے پاس تشریف لائے ہیں اور مجھے فرمایا کہ چل صدیق، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، تو میرے ساتھ چلے گا۔ صدیق تیری خوشبختی پہ ناز، تیری خوشبختی کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے اس مشکل ترین سفر میں اپنے ساتھ لینے کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ یہاں رک کر میں ایک بات آپ کو ذرا فکر کے طور پہ کہنا چاہوں گا، چونکہ ایک راز کی بات تھی نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چھپ خاموشی سے حضور علیہ السلام جانا چاہتے تھے۔ ایسے وقت میں ساتھ لے جانے کے لیے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کی یاری، دوستی، وفا، رازداری پہ پورا اعتماد ہو۔ معمولی سی بات ہے، لطیف سی، لیکن اس سے میرا مقصد ہرگز نہیں کہ اس سے کسی اور کی شان میں کوئی حرف دینا مقصود ہے، یہ بات ہرگز نہیں، بالکل میں کلیئر کرتا چلوں۔ بات شان صدیق اکبر کی ہو رہی ہے، اس لیے بات ان کی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کو صدیق اکبر کی ذات پر، ان کی صفات پر، ان کی خوبیوں پر، ان کی وفا پر، ان کی رازداری پر، ان کی خدمت پر، ان کی نوکری پر حضور علیہ السلام کو مکمل اعتماد تھا۔ اعتماد تھا تو ساتھ لیا نا، اعتماد تھا تو ساتھ لیا، بات سمجھ گئے؟ تو حضور علیہ السلام کی رضا کے لیے اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ دیا، فرمایا حضور جدھر آپ چلیں گے یہ صدیق بھی آپ کے ساتھ ہی چلے گا۔ مکے کا شہر وہ سارا کچھ قربان کر دیا اور نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں چل پڑے۔ یہ قربانی ہے، یہ پہلی صورت ہے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی۔ اگلی باتیں پھر بتاؤں گا۔ محترم سرور حسین نقشبندی صاحب، ملک پاکستان کے معروف نعت کو شاعر، ثنا خوان مصطفیٰ، جو اپنا ایک مخصوص ادیبانہ اور محبت والا اسلوب اور انداز رکھتے ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ ان کی خوشبختی ہے کہ میرے داتا علی حجویری ان کو بلاتے ہیں، ان کو یہ اعزاز ملتا ہے، تشریف لائیں گے اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت پیش فرمائیں گے۔ آپ بھی ساتھ رہیے، معزوز ہوئیے۔ اگلی بات پھر آپ سے انشاءاللہ میں جاری رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محکمہ اوقاف پنجاب اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے وابستہ تمام انتظامیہ اور خصوصاً قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمیشہ بزرگوں کے ایام کو بڑے اہتمام سے، بڑی عقیدت سے یہ سجاتے ہیں
اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ یہاں پہ حاضر ہو کے ان بزرگوں کو یاد کر کے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ARYQ TV کی تمام انتظامیہ بھی بہت مبارکباد کی مستحق ہے کہ اولیاء کے اہل محبت کے اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے یہ اپنی خدمات ہمیشہ پیش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتوں سے اور خیر سے نوازے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت کے چند اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا چارے یار نبی دے عاشق، چارے یار نبی دے عاشق، کوئی دسے نہ چارہ ورگا، نہ اس ترتی پیدا کیتا کوئی نہ یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اے نہ جان ساراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اوئی کو یار ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ، اور محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ منقبت کا پہلا شعر سنیے اور اس میں یہ دیکھیے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی جگہ پہ اس کا گھر ہو، جہاں پہ ایڈریس بتاتے ہوئے اسے فخر محسوس ہو۔ تو صدیق اکبر کا پتہ دیکھیے، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، مل کے کہہ دیں ذرا۔ عجب رن نے صاحب کہا ہے، تجھے قرآن نے صاحب کہا ہے، کرے گا کون پھر انکار تیرا، کرے گا کون پھر انکار تیرا، عجب رتبہ ہے یار غار تیرا۔ اور ادب کرتے تھے دے پاک میں بھی، مل کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ کے بلا مفتی صاحب کو سننے والے لوگ ہیں اور سب اہل ذوق ہیں، محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ ادب کرتے تھے دے پاک میں بھی
مدینے کے در و دیوار تیرا، مدینے کے در و دیوار تیرا، سب کہہ لیں عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتا ہے روضہ سرکار تیرا، عجب رتبہ ہے یار غار تیرا۔ اور شان کا ایک اور پہلو دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہ کوئی کر فرنا در پہ دربان، نہ کوئی کر فرنا در پہ دربان، بہت بہت سادہ سا تھا دربار تیرا، بہت سادہ سا تھا دربار تیرا، عجب رتبہ ہے یا پیکر محبت و اخلاص، پیکر عشق و وفا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان پاک کے حوالے سے میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اور ان میں سے ایک پر بات کر چکا، باقی 3 پر انشاءاللہ حسب موقع حسب زندگی پھر بات کروں گا، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ میں اس عظیم الشان شان صدیق اپنے مہمان معظم، مہمان خصوصی صاحب صدر، بڑی محبتوں کے لائق اور جو بذات خود روحانی اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے خاص طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ایک ممتاز سعادت کے حامل ہیں، محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف پنجاب، اور ان کے ساتھ پیکر محبت و وفا محترم المقام جناب حضرت مولانا قاری محمد عارف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صوبائی خطیب، اور محترم جناب طاہر مقصود صاحب تشریف لائے۔ میں ویلکم کرتے ہوئے بلا تاخیر قبلہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور شان صدیق اکبر کے حوالے سے اپنے مخصوص انداز و الفاظ سے خراج محبت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اور آپ کے مزار کے اس مزین اور منور ماحول میں ہم خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، تاجدار صداقت، واقف اسرار نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں اور ارادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آج کا یہ عظیم اجتماع آپ کے اسلوب حیات اور طرز زیست کو مینارہ نور بناتے ہوئے آپ کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کا جو بنیادی نقطہ تھا، جو مرکز تھا، جو مدار تھا، وہ جذبہ عشق رسول تھا، اور تصوف کی اصطلاح میں ہم جو فنا فی الشیخ کی ایک ترکیب استعمال کرتے ہیں
ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ جب آدمی رنگ میں، ڈھنگ میں، چال میں، ڈھال میں، کردار میں، گفتار میں اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ جائے تو لوگ اسے فنا فی شیخ کے مقام اور مرتبے سے تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ اس کے حلیے کو دیکھ کر اس کے شیخ کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، ادیان کی تاریخ میں کوئی اگر ایک فرد ایسا ہے جس کو قرآن نے بھی دوسرا کہا ثانی اثنین، تو کوئی پہلا تھا، اور اگر وہ پہلا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو یقیناً دوسری وہ ذات ہے جو صدیق اکبر کی ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر پہلے رسول اکرم ہیں تو دوسرے یہ خلیفہ اعظم ہیں۔ تو حضرات بات میں یہ کر رہا تھا کہ تصوف کی اصطلاح میں ہم فنا فی الشیخ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور اگر دین کی اصطلاح میں ہم فنا فی الرسول کا کسی کو مقام دینا چاہیں تو وہ بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا کردار، آپ کا اسلوب حیات، آپ کا طرز زیست، آپ کی گفتار، آپ کی چال اور آپ کی ڈھال کو دیکھ کر شائبہ ہوتا تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کسی میں عکس ہو سکتا ہے، اگر آپ کی ذات کا پرتو اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہ وہ ہستی جس کی ہمت نے، جس کی طاقت نے، جس کی وجدان نے، جس کے وزڈم نے امت کی کشتی کو اس عالم میں جب وہ مجدار میں تھی تو اس سے نکالا، اور وہ دور جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے جس دانائی کے ساتھ، جس تدبر کے ساتھ، جس جوان مردی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا، وہ فتنے خواہ جھوٹے نبوت کے ہوں، وہ خود فتنے خواہ مانعین زکوٰۃ کے ہوں، وہ فتنے خواہ مرکز گریز قوتوں کے ہوں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دین مکمل ہو چکا، اب اگر کوئی زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے گا، اب اگر کوئی دین میں کمی یا زیادتی کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا زندہ بھی رہے اور دین کے اندر کوئی چیز کم یا زیادہ ہونے پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے دنیا کے اندر یہ پیغام دیا مسلمانوں کو کہ دین کے معاملے میں کبھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور کسی جگہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آپ سے لیا اس پہلے دن سے لے کر جب آپ غار حرا سے اس دنیا میں قرآن کا نور لے کر تشریف لائے، اور پھر اس آخری دن تک جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان 23 سالہ طویل رفاقت میں جو ہستی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے سفر اور حضر میں نظر آتی ہے، وہ بلا شبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ ثانی اسلام، کہ آپ اسلام میں بھی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اولین ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، کہ مردوں میں اسلام قبول کرنے کی سب سے پہلے سعادت حضرت ابوبکر صدیق کو میسر آئی۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ اسلام میں بھی دوسرے،
وہ غار میں بھی دوسرے اور اب اور آج قیامت تک وہ مزار میں بھی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا لمس حاصل کرتے ہوئے وہ دوسری ہستی ہیں. ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی ذات سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ اس وقت تک راہ راست پر رہے گی, عروج, ارتقاء اور بلندی کی منزلیں طے کرتی رہے گی جب تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تعلیمات اور آپ کے افکار کو نشان راہ اور نشان منزل بنائے رکھے گی. میں اس عظیم اجتماع میں حضرت خلیفۃ الرسول امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے اس کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنمد الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا لا سیما علی اولہم بالتصدیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى عادل الاصحاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلى ابنہ الکریمین السعیدین الشہیدین القمرین المنیرین سیدینا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى امہما سیدت النساء فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وعلى سائر فلاق الانصار والمہاجرہ وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون